من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اس دن جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں نے یہ بات کی تھی، ایک مسئلہ عمومی طور کے اوپر پوچھا جاتا ہے اور عمومی طور کے اوپر یہ بات مشاہدے کے اندر آتی ہے کہ مسجد کے جو خطباء ہیں، جو واعظین ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، عمومی طور کے اوپر ان کا کمیٹیوں کے ساتھ یہ جھگڑا رہتا ہے کہ ہماری تنخواہ جو آپ ہمیں 10,000 روپے دیتے ہیں یا 12 دیتے ہیں یا 15,000 دیتے ہیں، اس سے ہمارا گزارا نہیں چلتا۔ تو اس کا اجمالی بیان میں نے پیرزئی شریف کے اندر جو جمعۃ المبارک کی نشست تھی، مختصراً میں نے اس کا اظہار کیا تھا، کچھ ضروری ہدایات جو مجھے سمجھ آتی تھی قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر، جو حال مجھے سمجھ آتا تھا وہ حال میں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال آج کی نشست کے اندر تھوڑا اس اجمالی بیان کی میں تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہیے، یعنی دینداری بے شک کریں، مسجد کے اندر نماز پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، آپ کاروبار کریں۔ دیکھیں، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو فتویٰ لکھتا ہے، باقاعدہ اس کے 24 گھنٹے وقف ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے 24 گھنٹے وقف ہوتے ہیں، وہ ہر وقت مطالعے کے اندر مصروف رہتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ انویسٹمنٹ کرے کسی کاروبار کے اندر۔ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، قابل اعتماد جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے علماء ایسے ہیں، مختلف مسالک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میں ان کو ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، ان کی کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہیں، چلو اب ضرورت نہیں ہے، نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں پورے تحقیق کے ساتھ، انویسٹمنٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو اس سے ان کو باقاعدہ آمدن آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ پرانے جو علماء ہوتے تھے وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوتے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم جو ہوتے ہیں یہ دو علم ہیں، ایک علم الادیان اور ایک علم الابدان، یعنی دین کا علم حاصل کرنا، اور دوسرا ابدان کا علم حاصل کرنا، یعنی طب کا علم حاصل کرنا۔ اور ایک مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ عدالتی نظام کا علم حاصل کرنا، انصاف کا علم حاصل کرنا، یعنی جس کو ہم آج کل جدید اصطلاح کے اندر جوڈیشنری کہتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن یہ علم ایک الگ علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم دین ہی کی ایک شاخ ہے۔ بہرحال اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الگ بھی بیان کیا ہے۔ تو پرانے جو علماء کرام ہوتے تھے، یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم طب بھی حاصل کیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کو پھر محتاجی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، علم دین کی خدمت بھی کرتے تھے، اور ایک وقت کے اندر جو ان کا دواخانہ ہوتا تھا، مطب ہوتا تھا، اس کو کھول لیتے تھے، اس کے اندر بیٹھ کر دوائیں وغیرہ، میڈیسن وغیرہ تیار کرتے، ان کے پاس مریض آتے، ان کو مختلف قسم کے نسخے لکھ کر دیا کرتے تھے، طب نبوی سے ان کا علاج کیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کی روزگار اور معیشت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا، اور جس راستے کے اوپر وہ چلتے تھے آسانی کے ساتھ اس کو معاملات کو نبھاتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح موجودہ دور کے اندر ان لوگوں کو چاہیے کہ جو خطباء ہیں، جو واعظین ہیں، جو مدرسین ہیں، تو اس طرح کا معاملہ کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کسی شخص کی بھی محتاجی نہ ہو، اور پورا اجر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جا کر وصول کر لیں۔ میں نے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال عرض کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اجمالاً عرض کیا تھا۔ اب سنیں، دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جمعے کی نماز ادا کر چکے تو پھر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا جا کر فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کرو، اٹھ کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا کیا کریں، جا کر فضل تلاش کریں، یعنی تجارت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تذکرہ تاریخ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا۔ دیکھیں، نبوت سے بڑھ کر کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یہ ان کے فرائض منصبی کے اندر شامل ہوتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر، پہلے رسول بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپڑا بننے کا کاروبار بھی کیا اور کھیتی باڑی بھی کیے، یعنی کپڑے کا کاروبار بھی کیا، زراعت ایگریکلچر کے اندر بھی اثر ڈالا ہے۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو کچھ بیج عطا کیے تھے، تو زمین کے اندر ہل چلایا تھا، آپ نے کھیتی باڑی کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے تذکرے کے اندر آتا ہے کہ آپ بڑی تھے، یعنی لکڑیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، جس طرح آج کل کے دور کے اندر لکڑیوں کے دروازے بنائے جاتے ہیں، کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں، باقی کام کیے جاتے ہیں، اس طرح وہ کیا کیا کرتے تھے؟ بڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ کا پیشہ تھا درزی، یعنی آپ کیا ٹیلر تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، علامہ گجراتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے، احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کاروبار یہ تھا، آپ خطیب الانبیاء آپ کا لقب ہے، آپ کا کاروبار دوستو یہ تھا کہ آپ یہ کیا کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ کیا کرتے تھے کہ جانور آپ نے پالے ہوئے تھے، ان کا دودھ آپ دوتے تھے اور وہ دودھ آ کے سپلائی کرتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ، لائیو اسٹاک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جانور پالنا، پھر ان کا دودھ آگے سپلائی کرنا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ان کا ذکر کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے پتوں سے پنکھے بنایا کرتے تھے، زنبیلیں بنایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری سلطنت کے اوپر، یعنی پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا تھا، آپ بادشاہ تھے، سب کچھ آپ کے زیر کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جنات کیا، ہوائیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے زیر کنٹرول دی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ درختوں کے پتوں سے زنبیلیں بناتے تھے اور پنکھے بناتے تھے، ان کو آگے بیچا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کا کاروبار، آپ کی معیشت چلتا تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی جو ڈاکومنٹریز ہیں، وہ میں تفصیل کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سی نشست کے اندر آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، لیکن مختصراً میں تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو حضرت سعد ابن ربیع، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بائی بنایا۔ کیا بنایا؟ بائی بنایا، جس کو مواہات مدینہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ ایک آپ لے لیں، یہ میرا کاروبار ہے، فلاں فلاں چیزیں، یہ نصف آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتائیں۔ مجھے کس چیز کا راستہ بتائیں؟ بازار کا راستہ بتائیں، میں جا کر کاروبار کروں گا۔ تو آپ کاروبار کے لیے گئے، تو واپس آئے تو آپ کے پاس گھی اور پنیر تھا۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اتنا سونا آپ چھوڑ کر گئے، آپ کی پراپرٹی کے اندر جو آپ کا ورثہ تھا، اتنا سونا تھا، اتنا گولڈ تھا آپ کے پاس کہ اس سونے کو کلاڑیوں اور کلاڑوں سے کاٹا گیا ہے، یعنی اتنی مقدار کے اندر سونا تھا کہ ان کو کاٹا گیا ہے باقاعدہ۔ آپ حساب کریں کتنی آپ کو تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر 9 ایسے رزق کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے، تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 ایسے رزق رکھا ہے۔ میں جس وقت دریا شریف اپنے استاد جی قبلہ سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا، تو آپ مجھے بتایا کرتے تھے بیٹا کہ شرعی طور کے اوپر سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ تجارت کا ہے، زراعت کا ہے، کھیتی باڑی کرنا۔ شرعی طور کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی کرنا، اور کھیتی باڑی کے بعد پھر درجہ کاروبار کا، اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے نوکری کا۔ میری بات آپ سمجھ گئے، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق طبقات ابن سعد کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور چاروں بیویوں کو آپ کو پتہ ہے نا 8واں حصہ آتا ہے نا بیوی کو، وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، تو چاروں بیویوں کو آپ کا حصہ ملا تھا 80 ہزار درہم۔ دیکھیں کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس تھے، آپ کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کاروبار کے لیے جاتے، ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ آپ 2 ساتھی تھے نا، آپ نے وقت تقسیم کیا ہوا تھا، ایک دن ایک کام کے اوپر جاتا، دوسرا حضور پاک کی بارگاہ کے اندر فرامین سنتا، پھر دوسرے دن دوسرا جاتا، پہلا پھر آ جاتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضور کے فرامین سنتا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام سیکھتا، دین کو سیکھتا تھا۔ پھر دونوں جب ملاقات کرتے تھے تو غیر حاضر جو ہوتا تھا وہ غائب کو بتا دیتا کہ آپ موجود نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج یہ فرمایا۔ دوسرے دن اس کی باری ہوتی، پھر یہ حضور علیہ السلام سے فرامین سنتا، اور جو کاروبار کے اوپر ہوتا تو دوسرے دن وہ آتے، تو وہ آ کر کیا کرتے؟
آ کر کیا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے جو فرامین ہوتے تھے وہ سنا دیا کرتے تھے۔ دو باتیں ہو گئیں، یہ بات کس کی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں نا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرما میری قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میری اہل و عیال کی کفایت سے عاجز نہیں ہے، یعنی اگر میرے اوپر یہ خلافت کو جو بار ڈال دیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تو کاروبار کرتا، میرا تو گھر چل سکتا ہے، اس سے میرا کاروبار ہے کپڑے کا، میں اپنا گھر نظام چلا سکتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے حضرت سعید ابن مسیب آپ کی جو ڈاکومنٹری موجود ہے، اس کے اندر بایو ڈیٹا موجود ہے طبقات ابن سعد کے اندر، اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کپڑے کی تجارت بہت پسند ہے، میں کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجر بھی تھے، آپ ذمہ دار بھی تھے، اور روزانہ 3,500 آپ کی آمدن آتی تھی۔ کتنی؟ 3,500 آپ کی آمدن آتی تھی۔ اس طریقے سے ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے، ان کو بیچا کرتے تھے، ان سے نفع حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابن سیرین جو عظیم تابعی ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طریقے سے امام بخاری آپ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تجارت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، یعنی انٹرنیشنل بزنس مین تھے آپ، پوری دنیا کے اندر آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت خالد الحزار مشہور محدث ہیں، آپ جوتے فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 7 طبقات فقہا کے دوسرے طبقے کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ برتنوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معروف کرفی آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ اور جو موجودہ ہندوستان کی تاریخ عالمگیر بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کتابت قرآن اور ٹوپیاں ان کر، یہ جو ٹوپیاں ہوتی ہیں یہ سی کر بیچا کرتے تھے۔ بادشاہ تھے بہت بڑے، مغلیہ حکومت، جو مغل بادشاہوں کی جو تاریخ ہے نا، ان میں مغلیہ یہ بادشاہ تھے۔ تو اس میں کیا تھے؟ یہ ٹوپی سیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کتابت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، اور اس کے ذریعے کیا کیا کرتے تھے؟ اپنا روزگار حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور کے جو علماء گزرے ہیں، یعنی قریب 100-200 سال، ان سب کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی بہت بڑی جاگیر تھی، زمینیں تھیں، اس سے آپ کو آمدن آتی تھی، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے، یعنی دین کا کام بھی کرتے، اور اپنے دوستوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، مختلف لوگوں کو اس طرح کیا کرتے تھے کہ جا کر آپ خدمت کیا کرتے تھے گھروں کے اندر۔ تو موجودہ دور کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایسے علماء ہیں جو کاروبار کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کیے ہوئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ساری میں نے باتیں آپ کو اس لیے بتائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں سے، صحابہ کی تاریخ میں سے، انبیاء کی تابعین کی تاریخ میں سے، اولیاء اللہ علماء کی تاریخ میں سے، یہ سارا اپنا بوجھ خود اٹھایا کرتے تھے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے، جہاں تک میری سوشل میڈیا کے ذریعے آواز جا رہی ہے، لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجر طلب کر، اگر آپ کسی کو نماز پڑھاتے ہیں، کسی کو بچے پڑھاتے ہیں، کسی کے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، محلے والوں کے اوپر بوجھ نہ بنے، جو طے کر کے آپ آ گئے ہیں بس وہی لے لیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ صبح کی نماز پڑھیں، کھائیں پییں، ناشتہ کریں اور پھر سو جائیں زور تک، پھر اٹھ کر کہیں کہ میرا گزارا نہیں چلتا۔ اس طرح نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑتی ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی مفت نہیں ملتی۔ آج بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کاروبار جن لوگوں کے آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ محنت سے ہوئے ہیں، انہوں نے وقت دیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں گمائی ہیں، دوسرے ممالک کے اندر گئے ہیں 15-15 20-20 سال۔ مجھے خود اپنے علاقے کے 32-32 40-40 سال ہو گئے باہر ہیں، ہماری پیدائش سے بھی پہلے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کبھی 15-15 20-20 سالوں بعد آتے ہیں، 6 مہینے چھٹی گزارتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر چیز کو وقت دینا پڑتا ہے، یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کی قیمت ادا دنیا کے اندر کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم کے اندر آپ کا باوقار اقوام کے اندر آپ کا شمار ہو، باعزت زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے اوپر اس زمین کے اوپر مکروہ بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے؟ اپنا کاروبار کریں، اپنے زور بازو کے ساتھ چلیں، خود اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے کہ آپ مسجد کی خدمت بھی کریں، آپ کے پیچھے جو مقتدی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ غریب ہیں، آپ ان کی خدمت بھی کریں۔ دیکھیں نا غریب مسکین آدمی وہ دن کو کیا کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس میں سے بھی وہ 100 روپے رکھتا ہے کہ چلو امام صاحب کی تنخواہ دینی۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ آپ اس طرح کریں کہ آپ خود خدمت کریں۔ میں خود ذاتی طور کے اوپر میری یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی، دیکھیں میرے بھی 3 ادارے، مجھے بھی محتاجی رہتی ہے دوستوں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پکا یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعمیر وغیرہ کا کام ہے مدرسہ عرفان القرآن کا، یہ جب ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں باقاعدہ طور پر باقاعدہ ایک جگہ خرید کر اس کے اوپر ایک مارکیٹ بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے جو آمدن آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس سے جو آمدن آئے گی انشاءاللہ تعالی اس سے اپنے 3 اداروں کی خدمت بھی کروں گا، یعنی کسی کی محتاجی نہ ہو۔ جو مسجد کے اندر لائٹ ٹوٹ جائے تو مجھے کسی کو کہنا نہ پڑے، مسجد کے اندر صفوں کی ضرورت ہو، سپیکر کی ضرورت ہو، مسجد کے رنگ روغن سفیدی کی ضرورت ہو، مجھے کسی کو کہنا نہ پڑے۔ کوئی غریب شخص میرے پاس آ کر بیٹھے، کوئی بچے پڑھنے کے لیے مسکین آئے تو میں خود ان کو کچھ دے سکوں، یہ میں نے خود سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کروں گا۔ میرے اپنے دوستوں کو بھی یہی دعوت ہے کہ اس بات کے اوپر آپ عمل کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واحد